كانوا قليلا من الليل ما يهجعون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال ربنا جل وعلا في القرآن المجيد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے ہر اس بندے کے لیے لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر جو قیامت کے دن اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتا ہے اور اس کو قیامت کے دن پر ایمان بھی ہے اور قیامت کے دن کے قائم ہونے کا یقین بھی ہے وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا اور وہ بندہ اپنی دنیا کی زندگی میں اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ یاد کرتا رہتا ہے محترم بھائیوں اور عزیزوں پچھلے جمعے ہم تجارت کے مسائل وہ بیان کر رہے تھے کہ شریعت کی نظر میں جو ایک مسلمان تاجر ہے اس کے کون سے اوصاف ہونے چاہیے اس کے اندر کون سی خوبیاں پائی جانی چاہیے وہ ہم بیان کر رہے تھے تو ان میں سے کچھ اوصاف ہم نے بیان کیے تو جو باقی رہ گئے ان میں سے ہم انشاءاللہ آج بیان کرنے کی کوشش کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ایک کامیاب مسلمان تاجر کی اور بہت سی خوبیاں بیان فرمائی ان میں سے ہر مسلمان پر صرف تاجر ہی نہیں بلکہ ہر مسلمان کے لیے ایک چیز واجب قرار دی وہ ہے وصیت کر کے جانا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو بندہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے آخرت کے دن پر اس کا ایمان ہے اس کے لیے جائز اور حلال نہیں ہے کہ وہ 2 راتوں سے زیادہ گزارے مگر اس حال میں اس کی راتیں گزرنی چاہیے کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی موجود ہے معنی یہ ہے کہ جب بندے کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ وصیت لکھنا ضروری ہے واجب ہے اس کے جو معاملات ہیں اس نے لوگوں کے ساتھ جو لین دین کرنا ہے یا کیا ہے کسی کے ذمے اس نے کوئی قرض لینا ہے کسی کا قرض دینا ہے یا یہ چاہتا ہے کہ میرے فوت ہونے کے بعد میرا جو اتنا ورثہ ہے اتنا میرا مال ہے میرے مرنے کے بعد فلاں مسکین کو فلاں ادارے کو فلاں ٹرسٹ کے نام ہو جائے اللہ کے رسول نے فرمایا اس پر واجب ہے کہ 2 دن اور 2 راتوں سے پہلے وہ وصیت اپنے پاس لے کر رکھ لے ہوتا کیا ہے بندہ خاموشی کے ساتھ لین دین بھی کرتا رہتا ہے لوگوں کو چیزیں دیتا بھی ہے لیتا بھی ہے کسی کے نام اس نے پراپرٹی لگا بھی دی ہوتی ہے لیکن اسی طرح وہ دنیا سے چلا جاتا ہے بعد میں جب مطالبہ کرنے گھر والوں کے پاس تشریف لاتے ہیں کہ بھائی آپ کے گھر والے نے آپ کے والد صاحب نے آپ کے بڑے نے میرے نام یہ چیز لگائی تھی وہ کاغذات دکھاتا ہے اور اگر کوئی کاغذی ثبوت نہ بھی ہو وہ بتاتا ہے یہ آپ کے گھر والوں نے یہ چیز مجھے ہدیہ کی تھی مجھے ہبے میں تحفے میں دے دی تھی لڑائی پڑ جاتی ہے جھگڑا ہو جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو بندہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے اس کے لیے حلال نہیں ہے مگر یہ کہ وہ 2 دن سے پہلے اپنی وصیت اپنے پاس محفوظ کر اسی سے متعلق ایک اور حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان جب کسی سے قرض لیتا ہے یا قرض دیتا ہے اس پر واجب ہے کہ وہ اس قرض کو لکھ لیا کرے
بینک سے قرضہ لیا ہے، صرف بندے کو علم ہے یا بینک والوں کو پتہ ہے، اس کی رسیدیں، اس کے جو کیش بک ہے اور باقی جو کاغذات ڈاکومنٹ وہ صرف بندے کے علم میں ہے، بعد میں بینک والے انکار کر دیں، صاف ہی مکر جائے، یا کوئی اور بندہ جس کے ساتھ اس کا لین دین تھا وہ آگے سے انکار کر دے، بھائی میں جانتا ہی نہیں آپ کون۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو وہ چیز لکھ لے، اپنی وصیت میں اس کو شامل کرے، اور جو لین دین وہ اپنے مسلمان بھائیوں سے کرتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا اس پر لکھنا یہ واجب ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، قرض چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی بڑا قرضہ ہے لاکھوں کی صورت میں ہے، لوگ باقاعدہ اس کی رسید بھی کاٹ کر دیتے ہیں، بندہ اپنے ریکارڈ کے اندر بھی اس کو محفوظ کر لیتا ہے، لیکن اگر کوئی 100 200 1000 2000 کا معاملہ ہے، 5 10 ہزار، بس ہوتا ہے یہ چھوٹی سی بات ہے، اس رقم کا کوئی اتنا معاملہ نہیں ہے، لکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین نے تیسرے پارے سورہ بقرہ میں فرمایا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، تم جو قرضہ لے رہے ہو، جو قرضہ کسی کو دے رہے ہو، جو تم نے مدت مقرر کی ہے کہ اس مدت تک یہ قرضہ میں لے لوں گا یا اس مدت تک واپس کروں گا، اس کو لکھنے سے تنگ نہ آیا کرو، نہ اکتایا کرو، بلکہ اس کو لکھنا تم پر واجب اور فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ معاملہ اتنا سنگین ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے صحابہ کے ساتھ ایک صحابی کے جنازے پر جا رہے تھے، راستے میں بتایا گیا اللہ کے نبی اس بندے کے ذمہ قرض ہے، فرمایا قوموا علی صاحبکم، جاؤ تم کھڑے ہو کر اپنے ساتھی کا جنازہ پڑھو، میں جنازہ نہیں پڑھتا۔ یعنی اتنا شدید معاملہ ہے قرض کا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ تم نماز جنازہ پڑھو، میں نماز جنازہ نہیں ادا کرتا۔ ایک مسلمان کھڑا ہوا، اس نے کہا اللہ کے رسول یہ میت اس قرض سے بری ہے، اس کا قرض میرے ذمہ ہے، میں اب ادا کروں گا۔ فرمایا ٹھیک ہے اب میں تمہارے ساتھی پر نماز جنازہ ادا کرتا ہوں۔ سعد بن اطول رضی اللہ عنہ، ان کے بھائی فوت ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سعد کے پاس آئے اور فرمایا ان اخاک محتبس بدینہ فاقض عنہ، سعد تمہارا بھائی جنتی ہے، جنت کے اندر جا رہا تھا لیکن اس کے قرض نے اس کو جنت میں داخلے سے روک دیا۔ فاقض عنہ، جاؤ اس کا جو قرض ہے لوگوں سے سوال کرو، پوچھو، کسی نے سعد سے قرض تو نہیں لینا، جس نے قرض لینا ہے جاؤ اس کا قرض ادا کرو۔ اصل میں بات یہ تھی سعد رضی اللہ عنہ جب ان کے بھائی فوت ہوئے اللہ کے رسول کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ میرا بھائی فوت ہوا، اس نے بہت سا مال چھوڑا ہے، اب میرا ارادہ یہ ہے جو اس کے گھر والے بیوی ہے، اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں، میں ان پر وہ سارا مال خرچ کر دوں۔ فرمایا تمہارا جو بھائی ہے جنت میں داخلے سے روک دیا گیا ہے اور کوئی اور وجہ نہیں ہے، صرف وجہ یہ ہے کہ اس نے قرض لیا ہوا تھا، وہ ادا کرنے سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گیا، تم ان کے بیٹوں پر، اس کی اولاد پر خرچ نہیں کر سکتے جب تک تم اس کا قرض ادا نہیں کر سکتے۔ سعد رضی اللہ عنہ گئے، ان کے جو قرض خواہ تھے ان کو تلاش کیا، ان کے پاس ثبوت تھے، جو ثبوت دیتے گئے قرض ان کا ادا کرتے گئے۔ ایک عورت آئی، اس نے آ کر کہا سعد رضی اللہ عنہ سے کہنے لگی آپ کے بھائی نے میرے بھی 2 یا 3 دینار چند سکے قرض کے دینے تھے، انہوں نے کہا کوئی ثبوت لاؤ، کہنے لگی عورت میرے پاس ثبوت تو کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بتایا اللہ کے رسول کو ایک عورت مطالبہ کرتی ہے لیکن اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ فرمایا اقض عنہ فإنها محقۃ، جاؤ ساتھ جا کر اس عورت کا قرض ادا کرو کیونکہ وہ حقدار ہے، اس نے قرض واقعی لینا تھا، جا کر ادا کرو۔ جب وہ ادا کر دیا گیا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو گئے کہ اب اس کا بھائی جنت کے اندر داخل ہو گیا ہے۔ یعنی اگر کسی نے قرض لینا ہے یا قرض دینا ہے اس کو لازمی طور پر اپنے وصیت کے اندر شامل کر کے لکھ لے کہ میں نے فلاں کا قرض لینا ہے، فلاں کی جو چیز دینی ہے، لینے والا معاملہ ہے یا دینے والا معاملہ ہے، کیونکہ اگر کسی سے کوئی چیز لینی ہے اگر اس کو نہیں لکھتا، بعد میں جو وارث ہے وہ مطالبہ کرتے کہ بھائی ہماری چیز واپس کرو، ہمارا جو باپ تھا، ہمارا بھائی تھا، اس نے یہ چیز تم سے لینی تھی، ادا کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہتا کوئی ثبوت لے کے آؤ۔ اس لیے فرمایا جب کسی سے کوئی چیز لینی ہو اس کو لکھ لیا کرو، اور یہی معاملہ ادائیگی کا ہے، جب کسی سے کوئی چیز آپ قرض کے طور پر لیں اس کو لکھ لیا کرو تاکہ جب قرض خواہ آپ سے مطالبہ کریں آپ ان کو وہ چیز ثبوت حاصل کر کے ان کو ادا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
والذی نفسی بیدہ لو ان رجلا قتل فی سبیل اللہ ثم احیی، اللہ کے راستے میں کوئی بندہ شہید ہو جائے، پھر وہ قتل کر دیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے، 3 دفعہ اللہ کے رسول نے فرمایا بندہ اللہ کی راہ میں شہید ہو، پھر زندہ ہو، پھر شہید ہو، پھر زندہ ہو، پھر شہید ہو، پھر زندہ ہو، فرمایا جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا جب تک اس کے ذمے جو قرض ہے وہ ادا نہ کر۔ یعنی شہید اللہ کے رسول نے فرمایا اتنا درجہ ہے کہ اس کا خون کا قطرہ بعد میں زمین پر گرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کے گناہ پہلے معاف کر دیتے ہیں، لیکن قرض والا معاملہ ایسا ہے، فرمایا 3 دفعہ بھی بندہ شہید ہو کر اللہ کے سامنے پیش ہو، جنتی ہو، جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک اس کا قرض اسے ادا نہ کر۔ تو یہ تو تھے ایک تاجر کے جو اصول، ان میں سے ہم نے کچھ بیان کر دیے تھے، 2 چیزیں رہ گئی تھی وہ ہم نے بیان کی۔ اب باری آتی ہے مالک اور مزدور، آجر اور اجیر کا معاملہ کیا شریعت بیان کرتی ہے۔ ہم میں سے جو لوگ کاروباری ہیں، تاجر حضرات ہیں، اور بھی کئی لوگ کسی طرح کا بھی بزنس کرتے ہیں، اور وہ اپنے ماتحت کچھ بندے رکھتے ہیں، کیونکہ اکیلا بندہ جب اس کا کاروبار پھیل جاتا ہے، وسیع ہو جاتا ہے، تو اس کو کچھ نہ کچھ ملازم، کچھ کاروبار اور مزدور رکھنے کی لازمی طور پر ضرورت پڑتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ محنت کرنا یہ کوئی عیب والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ انبیاء کرام رضی اللہ علیہ السلام کی سنت ہے، اس میں کسی قسم کا عیب نہیں ہونا چاہیے۔ جب کوئی مزدور مزدوری کرتا ہے وہ اپنے آپ کو کم تر نہ سمجھے، اور جو لوگ کسی کو ملازم رکھتے ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ بھائی یہ بندہ تو کمی کمیل ہے، دیہڑی دار ہے، یہ تو بڑا مجھ سے کم تر ہے۔ اس لیے سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو ایک برتری دی ہے کہ آپ کسی اور سے وہ کام لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اس فضل کا شکر ادا کریں، لیکن کسی کو کم تر نہ سمجھیں، اور محنت کرنا کسی طرح کا عیب نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بعث اللہ نبیا الا راعی غنم، اللہ نے کوئی نبی نہیں بھیجا مگر اس کی نبوت سے پہلے وہ بکریاں چراتا تھا، محنت پر کام کرتا تھا۔ صحابہ نے فرمایا وانت یا رسول اللہ کے رسول کیا آپ بھی بکریاں چراتے تھے؟ فرمایا وانا، میں بھی بکریاں چراتا تھا، وکنت ارعاها لاهل مکہ بالقیراط، مکہ والے مجھے ایک قیراط چند پیسے ادا کرتے تھے، میں اس کے عوض ان کی بکریاں چراتا تھا۔ شام کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہ کا مال لے کر گئے تجارت کے غرض، یعنی محنت کرنا یہ انبیاء کرام رضی اللہ عنہ کی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اکل احد طعاما قط خیر من ان یاکل من عمل یدہ، کسی بندے نے اتنا عمدہ اور اچھا کھانا نہیں کھایا جتنا اچھا کھانا اس بندے کا ہے جو اپنی محنت کے ساتھ، اپنے ہاتھ کی کمائی کے ساتھ محنت کر کے مزدوری کر کے جو چیز کھاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس سے اچھا کھانا ہو ہی نہیں سکتا۔ فرمایا وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُودَ كَانَ يَعْمَلُ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ، اور اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کان یأکل من عمل یدیہ، وہ بھی اپنے ہاتھ کی کمائی کر کے، محنت مزدوری کر کے جو چیز جو آمدنی حاصل ہوتی اس کے ساتھ اپنا کاروبار، اپنا رزق روٹی چلاتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ 20ویں سپارے میں اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا۔ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون سے فرار اختیار کر کے مصر کو چھوڑ کر مدین کی طرف گئے، وہاں پر ایک لمبا واقعہ ہے، وہاں پر 2 لڑکیاں، ایک بزرگ تھے جن کو شعیب کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، کہتے ہیں شعیب علیہ السلام وہ نبی تھے، حالانکہ شعیب علیہ السلام کا زمانہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے بہت پہلے کا ہے، لیکن ایک اللہ کے بزرگ بندے تھے جو خود محنت مزدوری نہیں کر سکتے تھے۔ ان کی 2 بیٹیاں کنویں پر آئی اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے، موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی۔ بعد میں ان میں سے ایک لڑکی آئی، اس نے کہا میرے باپ آپ کو بلا رہے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے تو وہ بزرگ کہنے لگے میں تم کو تمہارے نکاح میں اپنی ایک بیٹی جس کو تم پسند کرو تمہارے نکاح میں دیتا ہوں، بدلے میں تم میرے پاس 8 یا 10 سال مزدوری محنت کرو گے، کیا تمہیں یہ سودا منظور ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے نکاح کے بدلے میں اپنے آپ کو پاک دامن رکھنے کے بدلے میں 8 یا 10 سال ان بزرگ کے ہاں محنت مزدوری کی، اور جو کچھ آتا تھا وہ حق مہر کے طور پر ان کو ادا کرتے رہے۔ یعنی محنت اور مزدوری کرنا
یہ اتنا زبردست کام ہے جو بندہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتا ہے کہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت بھی ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی محنت کے ساتھ چند قیرات اس کے عوض مکہ والوں کی بکریاں چراتے تھے. تو اس لیے سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ محنت اور مزدوری کسی طرح کا کوئی عیب اور کمتری والی بات نہیں ہے. دوسری بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ جو مالک کسی کو مزدور رکھتا ہے، آجر اور اجیر کا جو معاملہ ہے، اس کے اندر جو سب سے پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب دو بندے آپس میں کوئی مسلمان معاملہ طے کر لیں کہ تم میرے پاس اتنے سال کام کرو گے، تم میرا یہ کام کرو گے، میں بدلے میں تمہیں اتنی مزدوری روزانہ کی بنیاد پر، ماہانہ کی بنیاد پر یا سالانہ کے طور پر اتنا تمہیں ادا کیا کروں. تو جب کوئی مسلمان آپس میں طے کر لیں، ان کا آپس میں معاملہ طے ہو جائے تو اس کو ہر صورت میں پورا کرنا واجب اور فرض ہو جاتا ہے، الا کہ کوئی مجبوری پیش آ جائے جس وجہ سے ان کا معاملہ آگے نہ چل سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلمون علی شروطہم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. مسلمانوں پر واجب ہے کہ جب آپس میں کوئی شرطیں طے کر لیں، ان پر واجب ہو جاتا ہے کہ اس شرط کو پورا کریں، جتنا ممکن ہو اس شرط کو پورا کرنے کی کوشش کریں. ہاں ایسی شرط نہ لگائیں جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر دے، یا جو چیزیں حلال ہیں یہ شرط لگاتے ہیں ان کو حرام کر دے. تو پہلی بات یہ ہے کہ آپس میں جو معاملہ طے ہو جائے ایک دکاندار کا یا جو اس نے ملازم رکھا ہے، ان کے درمیان جو معاملہ طے ہو جائے، مالک بھی اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے اور جو ملازم جس کو رکھا گیا ہے کام پر وہ بھی اس کو پورا کرنے کی اور ادا کام کرنے کی کوشش کرے. دوسری چیز ہے وہ ہے امانت داری. جب کوئی مالک، کوئی دکاندار، تاجر کسی کو اپنی دکان پر کام پر رکھتا ہے تو گویا وہ اپنے دونوں ہاتھ کاٹ کر اس کے سامنے پیش کر دیتا ہے، اپنی دکان اور کاروبار اس کے حوالے کر دیتا ہے. اس لیے جتنا بڑا کام اور جتنی بڑی ذمہ داری ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے سوال اتنی شدت کے ساتھ ہوگا کہ تیرے ذمے امانت سپرد کی گئی تھی، بتا تو اس کے اندر خیانت تو نہیں کر کے آیا. اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا پڑے گا. موسیٰ علیہ السلام کو جب مزدوری پر رکھا گیا، دو خوبیوں کی بنا پر رکھا گیا. ان کی بیٹی کہنے لگی یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین. ابا جان آپ موسیٰ کو مزدوری پر رکھ لیں کیونکہ یہ امانت دار بھی ہے اور مضبوط بندہ بھی ہے، کام کرنے کی طاقت بھی ہے. الامین بڑا امانت دار ہے، آپ اس کے ذمے جو کام لگائیں گے اس کے اندر کسی طرح کی خیانت نہیں کرے گا. کیونکہ وہ بیٹی جب پانی پلا کر گھر کی طرف واپس آ رہی تھی تو موسیٰ علیہ السلام حیا کی وجہ سے ان کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا. یعنی جب ایک لڑکی کی عزت، ایک مسلمان کی عزت، ان کی طرف خیانت نے کی، کسی طرح کی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، تو لڑکی کہنے لگی اس سے یہ سمجھ لگتی ہے کہ یہ بندہ مضبوط بھی ہے کیونکہ ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے اور ساتھ امانت دار بھی ہے. اس نے آپ کی جو بیٹی ہے، آپ کی عزت ہے، اس کے اندر کسی طرح کی خیانت نہیں کی. تو جب بندہ کسی کو مزدور رکھے تو پہلی چیز یہ دیکھے کہ اس کے اندر کام کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہے یا نہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مزدور رکھیں وہ آپ کے سر پڑ جائے کہ پہلے تھوڑا بہت کام چل رہا تھا، آپ ایک مزدور رکھا، وہ جو ہو رہا تھا وہ بھی کام ٹھپ ہو جائے. اسی طرح آپ امانت دار بندے کے ذمے اپنی دکان سپرد کریں. آپ اپنا جو کام چیز منگواتے ہیں، چیز بھیجتے ہیں، ایسے بندے کے ذمے سپرد کریں جو بندہ امانت دار ہو. اور دوسری بات یہ ہے اتنا امانت دار ہونا چاہیے کہ وہ آپ کے مال کے اندر، آپ کے پیسے کے اندر کسی طرح کی فریب، کسی طرح کا فراڈ اور دسترازی نہ کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رجالا یتخوضون فی مال اللہ بغیر حق. کچھ لوگ ایسے خائن ہیں، ایسے خیانت کرنے والے ہیں کہ وہ اللہ کے مال کے اندر دسترازی کرتے ہیں. مالک نے ان کو رکھا ہے، مزدوری طے ہو چکی ہے، حکومت ٹھیکے پر رکھتی ہے کہ 1 سال کا ٹھیکہ ہے، 6 ماہ کا ٹھیکہ ہے، آپ یہ کام کریں گے، آپ کو اتنی مزدوری ادا کر دی جائے گی. اس کو وقت پر مزدوری بھی مل رہی ہے، اس کی جو تنخواہ ہے وہ اس کو حاصل ہو رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ گندا مٹیریل لگاتا ہے، جو مسالہ وہ استعمال کر رہا ہے گندا استعمال کرتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کل قیامت کے دن بندہ جنتی نہیں ہے، آگ کے اندر داخل ہو. اس کا حق کیسے بنتا ہے کہ وہ مال جو اس کا نہیں ہے، اس کا جو حق بنتا ہے اس کو پورا پورا مل رہا،
لیکن اس کے اندر خام مال گندا مال ملاتا ہے، میٹیریل کے اندر دھوکہ کرتا ہے اور ظاہر یہ کرتا ہے کہ میں نے بڑی جلدی آپ کا کام کر دیا ہے، حالانکہ اس کے اندر تھوڑی سی اپنی جیب گرم کرنے کے لیے اس کے اندر ڈاکہ مارتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے ہاں یہ جنتی نہیں ہے، آگ کے اندر داخل ہو۔ ہمارے ایک ساتھی مرید کے اندر بتانے لگے، کہنے لگے میرا ایک عزیز ہے، اس نے ایک گاڑی خریدی، گاڑی خریدنے کے بعد اس نے ایک ڈرائیور کو، ایک کنڈکٹر کو اپنے پاس مزدوری کے طور پر رکھا۔ اب کہتا ہے کنڈکٹر کے پاس اور کوئی ذریعہ معاش بھی نہیں، صرف اتنا ہے کہ وہ میرے پاس جو گاڑی ہے اس کے اندر مزدوری کرتا ہے۔ کہتا ہے ایک سال نہیں گزرا کہ میرے پاس وہی گاڑی تھی اور جو مزدور تھا جن کو میں نے رکھا ہوا تھا اپنے پاس کنڈکٹر کے طور پہ، اس کے پاس 2 گاڑیاں ہو چکی تھیں۔ اور کہتا جب میں نے اس سے بات کیا، اس نے لڑائی شروع کر دی۔ میں نے کہا بھائی ثبوت دو، یہ کدھر سے لے کے آئی، کوئی واضح بات تو کرو۔ کہتا آگے سے لڑائی شروع کر دی۔ یعنی جو چیز آپ کے ذمے سپرد کی گئی ہے اس کے اندر دست درازی نہ کرنا، کسی قسم کی خیانت نہ کرنا، امانت کا پورا پورا حق ادا کرنا، اگر ایسا آپ نہیں کرتے تو اللہ رب العالمین کے ہاں جواب دہ ہوں گے فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پھر آپ لوگ جنتی نہیں ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ سفر کے اندر اپنے چند ساتھیوں کے جا رہے تھے، راستے میں انہوں نے دیکھا روزہ کھولنے لگے، زور کا وقت ہو گیا، کھانا کھانے لگے۔ ایک ادھر چرواہا بکریاں چلا رہا تھا، اس کو کہا آؤ بھی ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاؤ، بڑی شدت کی گرمی تھی۔ وہ کہنے لگا انی صائم، میرا تو روزہ ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو بڑا تعجب ہوا کہ صحرا کا علاقہ، شدت کی گرمی اور کوئی فرض روزے میں نہیں، یہ بندہ کہتا ہے روزہ ہے، چلو اس کا امتحان لیتے ہیں۔ کہا تمہارے پاس جو بھیڑ بکریاں ہیں ان میں سے ایک بکری مجھے بیچ دو۔ کہنے لگا میری نہیں ہے، مالک کی ہے۔ کہا مالک کو جا کر کہہ دینا کہ بھیڑیا بکری کھا گیا تھا، اس کو کیا پتا ہے، سال ہر سال سے تم اس کا کام کر رہے ہو، مزدوری کر رہے ہو۔ چرواہے کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی بات اتنی لگی، کہنے لگا فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ، عبداللہ بن عمر مجھے بتائیں اللہ کہاں ہے؟ مالک تو مجھ پر اعتماد کرتا ہے، میں کہہ دوں گا کہ بھیڑیا بکری کھا گیا ہے، لیکن اللہ کو کیا جواب دینا ہے؟ یعنی جب کوئی مالک آپ کو مزدوری پر رکھتا ہے، اپنی دکان پر آپ کو بٹھا دیتا ہے، اپنے ماتحت رکھتا ہے، گویا وہ اپنا سارا کاروبار آپ کے ذمہ سپرد کرتا ہے، آپ اس کو نعمت نہ سمجھیں، وہ آپ کے نعمت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کے ہاں بہت بڑا سوال کرنے کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے کل سوال کریں گے قیامت والے دن، بتا جو امانت سپرد کی گئی تھی کتنی اس کے اندر خیانت کی ہے، یہ امانت کا حق ادا کر کے آیا ہے۔ اسی طرح چند چیزیں جو مالک کی ذمہ داری بنتی ہیں، جب آپ کسی کو مزدوری پر رکھیں تو پہلی چیز تو یہ ہے آپ اس کے ذمے اتنا کام لگائیں جتنا اس کے اندر طاقت ہے کام کرنے کی، جتنا وہ آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ جو میری امت میں سے کسی پر مشقت ڈالے فاشقق علیہ، اے اللہ تو اس پر مشقت ڈال دے۔ وَمَن يَسَّرَ عَلَى شَخْصٍ مِّنْ أُمَّتِي، اور جو بندہ میری امت میں سے کسی بندے پر آسانی کر دے اللہم یسر علیہ، پروردگارا تو اس پر آسانی کر دے۔ سب سے پہلے تو یہ دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لوگوں کو سوچنا چاہیے جو لوگ کام رکھنے والے اپنے پاس رکھتے ہیں، ان کے پسینے کا، ان کی محنت کا، ان کے جسم درد کا، تکلیف کا خیال کیے بغیر ان پر کام کا لوڈ اور مشقت ڈالتے جاتے ہیں۔ ان کو سوچنا چاہیے کہیں ہم اللہ کے رسول کی دعا کے اندر تو شامل نہیں ہو رہے۔ فرمایا جو میری امت میں سے کسی پر مشقت ڈالے اللہم فاشقق علیہ، پروردگارا تو اس پر مشقت ڈال دے، اور جو آسانی کرے اے اللہ تو اس پر آسانی فرما۔ اور دوسری چیز ہے وہ ہے کہ جب آپ کسی کو مزدوری پر رکھیں، اس کے ساتھ مزدوری طے کریں تو اس کا پسینہ جیسے ہی خشک ہو، جیسے اس کا کام مکمل ہو، اگر آپ کے پاس استطاعت ہے، پیسے موجود ہیں، اس کا فوراً حق ادا کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطوا الاجیر حقہ قبل ان یجف عرقہ، لوگوں جب تم کسی کو مزدوری پر رکھو اس کا پسینہ، اس کی جو محنت ہے وہ ختم ہونے سے پہلے پہلے اس کی جو مزدوری ہے وہ اس کو ادا کر دو۔ اب ہوتا کیا ہے، ایک بندے کے پاس کوئی کام کے لیے آیا، اس کو کام تو دے دیا، اس سے مزدوری بھی پوری لیتا ہے، وہ کام بھی مکمل کرتا ہے، لیکن جب مزدوری دینے کی باری آتی کہتا کل آ جانا، کوئی وجہ نہیں، بس ہاتھ ہلا کر وہ دراز سے گلے سے پیسے نکال کر اس کو ادا کرنے کے بجائے کرتا ہے وہ کل آ جانا، کل نہیں پرسوں آ جانا، تو تیرے پیسے گر جاندے پہ بھائی ادھر ہی آ جانا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے پہلے اس کی مزدوری ادا کرنا یہ واجب ہے۔
ایک بڑی شدید حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اس کے الفاظ اللہ کے رسول کے الفاظ نہیں ہیں بلکہ اللہ رب العالمین کے لفظ ہے۔ فرمایا قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرمایا ثلاثۃ، تین بندے وہ ہیں کل قیامت کے دن میں رب تعالیٰ ان سے جھگڑا کروں گا۔ وہ کون ہے؟ فرمایا ایک وہ بندہ رجل اعطی بی ثم غدر، وہ بندہ جو اللہ کے نام کے ساتھ کسی سے قرض لیتا ہے یا کوئی چیز لیتا ہے، بھائی اللہ کا نام کوئی چیز دے دو، اللہ کا نام ہے مجھے قرض دے دو، وہ آگے سے اللہ کے نام کی حیا کرتے ہوئے آگے اس کو دے دیتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو مجھے ادا کر دینا، ثم غدر، پھر وہ جھوٹ بولتا ہے، تاریخ آتی ہے تاریخ پر تاریخ دیتا ہے، اس کا حق ادا نہیں کرتا، چاہے یہ مالک ہے چاہے مزدور ہے، اگر اس کی چیز اللہ کے نام پر اس نے وصول کی پھر اس کو ادا پورے وقت پر نہیں کرتا، پروردگار کہے گا میرا نام استعمال کیا تھا، میرے نام کے ساتھ تو نے چیز وصول کی تھی، بتا دھوکہ کر کے فراڈ کر کے کیوں آیا ہے؟ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اس سے سوال کرے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے اللہ تعالیٰ پوچھ لے ایسا کیوں کیا، فرمایا پھر اس کے بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ اور وہ بندہ فرمایا وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا، کوئی آزاد بندہ جا رہا تھا، کسی نے کسی آزاد بندے کو پکڑ کر کسی اور کو بیچ دیا، فرمایا کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس سے جھگڑا کریں گے کہ ایک بندے کو میں نے آزاد رکھا ہوا تھا، تو نے اس کو کسی کی غلامی میں کیوں دیا۔ اور تیسرا بندہ فرمایا وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَىٰ مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ، بندے نے مزدور کو کام پر رکھا، اس سے کام بھی پورا لیا ہے، اگر گھر کے اندر رکھا ہے، ملازمہ ہے، سارا دن وہ کپڑے دھوتی ہے، استری کرتی ہے، کھانا پکا کر دیتی ہے، صفائی کرتی ہے، آپ کا دکاندار کا ملازم ہے، آپ کو سارے کام کر کے دیتا ہے، کھانا پکانے والا ہے، وقت پر کھانا بھی دیتا ہے، لیکن جب تنخواہ دینے کی باری آتی ہے اس کے اندر ہیلا کرتا ہے، ہیرا پھیری کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پروردگار کل قیامت کے دن خود بندے سے پوچھے گا، اس سے جھگڑا کرے گا، خصم کے لفظ ہے، فرمایا اللہ رب العالمین جھگڑا کرے گا، بتا نہیں تو نے مزدور کو مزدوری پر رکھا، اس کی مزدوری ادا کیوں نہیں کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء اثما ان يحبس عمن يملك قوته، بندے کے گناہ گار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جن کا خرچہ، جن کی تنخواہ ان کے ذمہ ہے، وقت آنے پر وہ ان کی تنخواہ ادا نہ کریں، یعنی کوئی زنا کرنا، کوئی چوری کرنا، ڈاکہ مارنا، نمازیں چھوڑنا، زکوٰۃ ادا نہ کرنا، بڑے بڑے گناہ کرنا، اس کی ضرورت نہیں ہے بندے کو گناہ گار ہونے کے لیے۔ فرمایا جس کے ذمے اس کا خرچہ ہے، اس کی تنخواہ ہے، وقت آنے پر مزدوری ادا نہیں کرتا دکاندار، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے گناہ گار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کوئی لمبے چوڑے گناہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اور پھر ایک اور چیز وہ ہے کہ جب آپ کسی کو مزدوری ادا کریں جو طے ہوئی ہے وہ تو ادا کرنی ہی کرنی، اگر وہ نہیں کریں گے تو آپ گناہ گار ہیں، لیکن کبھی نہ کبھی کبھار آپ نے جو مزدور رکھا ہوا ہے اس کے ساتھ احسان کے طور پر کچھ پیسے زائد دے دینا، اس کے دل کی حوصلہ افزائی کے لیے کوئی چیز زائد دے دینا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک دفعہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے اونٹ خریدا، جب پیسے دینے لگے تو علی رضی اللہ عنہ کو کہا اس کے پیسے بھی دے دو